السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں سلام ایجوکیشن. آج کا جو ویڈیو ہے، آج کی جو کلاس ہے، اس کے اندر ہم سیکھیں گے. یہ خاص طور پر یہ جو ویڈیو ہے، یہ ہمارا جو بیچ 1 جو چل رہا ہے مرکز الفرقان میں، ان کے لیے ریویژن کے طور پر یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے، تاکہ جو اب تک انہوں نے جو کچھ پڑھا ہوا ہے تو اس کا ریویژن ہو جائے اور وہ چیزیں اور بھی زیادہ بہتر انداز میں چیزیں سمجھ لیں. تو آج جو چیز ہم سمجھیں گے وہ ہے ضمائر. کیا ہے وہ؟ پروناؤنس، ضمائر. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پہلا جملہ ہم دیکھتے ہیں. یہاں پر انا مدرس و انت طالب. کیا دیکھ رہے ہیں ہم؟ انا مدرس و انتی طالبۃ. پہلا جملہ دیکھیں. یہاں پر پہلا جملہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انا مدرس و انتی طالبۃ. تو اس میں دو، ایک ہے انا اور اس میں ہے انتی، ہے نا. تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے نا ضمیر کہتے ہیں. انا بھی کیا ہے؟ ضمیر ہے. اور انت یا انتی یہ بھی ضمیر ہے. اسی طرح جو ہے نا ساری ضمیر اس پیٹرن پہ انا ہے، نحن ہے نا. یہ ضمائر پڑھے کہ نہیں ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ ہم نے ضمائر، آپ ہمیں یاد ہے اچھی طرح، ہم نے پڑھا ہوا انا. کیا پڑھا ہے ہم نے؟ انا ہے، نحنو ہے، اسی طرح ہے انت ہے، انتما ہے، انتم ہے، انتی ہے، انتما ہے، انتنا ہے. اسی طرح ہم نے پڑھا ہوا ہے ہوا اور ہما اور ہم، اور ہم نے پڑھا ہے ہیا اور ہما اور ہننا. تو یہ سب جو ہے نا یہ سب ضمائر ہیں، ہے نا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ضمائر ہیں. انا، نحنو، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. یہ سارے ضمائر ہیں. اور یہ نیچے دیکھ رہے ہیں ہم کہ ہاذا کتابی و این کتابکی. ہاذا کتابی و این کتابکی. تو یہ میری کتاب ہے اور تمہاری کتاب کدھر ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو کتابی کے اندر دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پر یا ہے، اور کتابوں کی کے اندر کا دیکھ رہے ہیں ہم. تو یہ بھی ضمیر ہے، یہ بھی ضمیر ہے. تو انا اور انت بھی ضمیر ہے، اور کتابی کے اندر یہ اور کتابوں کا یا کتابوں کے اندر کا یہ بھی ضمیر ہے. تو ساری ضمیریں ہیں یہ، لیکن دونوں کے نام الگ الگ ہے. صرف یہ دیکھیں کہ انا الگ ہے اور جو ہے نا مدرسن ایک جملہ ہے کہ نہیں؟ انا مدرسن. تو انا الگ ہے اور مدرسن الگ ہے. دونوں ایک دوسرے سے اٹیچ نہیں ہے، جڑے ہوئے نہیں ہیں، الگ ہے یہ، ہے نا. تو اس کو یہ کس ٹائپ کی ضمیر ہوگی؟ الگ ضمیر ہے یہ. کون سی ضمیر ہے یہ؟ ڈیٹیچڈ ضمیر ہے یہ، ڈیٹیچڈ پروناؤن ہے. اس کو منفصل کہتے ہیں ہم. جو ضمیر لفظ سے جڑی نہیں رہتی ہے، جو ضمیر لفظ سے جڑی نہیں رہتی ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منفصل. منفصل کا مطلب علیحدہ ہے، وہ دوسرے لفظ سے جڑی نہیں ہے وہ ضمیر. اس لیے چونکہ وہ جڑی نہیں ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ منفصل. عربی میں کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ منفصل، ہے نا. اور جو ضمیر جڑی ہوئی ہے دوسرے لفظ کے ساتھ میں، تو اس کو کہتے ہیں متصل. جیسے کہ کتابی کے اندر یا جو ہے لفظ کتاب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ جو ہے کس سے ہے؟ اٹیچ ہے کہ نہیں؟ کتاب کے ساتھ میں چپکا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے. تو جو ضمیر کسی لفظ کے ساتھ جڑی ہو تو اس کو کہتے ہیں اٹیچڈ پروناؤن، اس کو کہتے ہیں متصل ضمیر. کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ متصل ضمیر. پہچاننے کے لیے یہ نام ہے، نام پہچاننے کے لیے رکھا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا. اور تو ضمیریں دو ٹائپ کی ہو گئی گویا. 1 منٹ میں سمجھتے اور ہم اب جو ہے نا پریکٹس کی طرف چلیں گے، ہے. پھر آپ کو پہچاننا ہے کہ کون سی ضمیر متصل ہے، کون سی منفصل ہے. تو انا اور انتا اور انا، نحنو، انتا، انتما، انتم، یہ سب ضمیریں کیا ہیں؟ منفصل. کیا ہے ان کا نام؟ منفصل. اور یہ کتابی، کتابوں کا، کتابہ، کتاب ہے نا، کتابنا، کتابہم، کتابہا، کتابہن. تو یہ جو ہے سب ضمیریں کون سی ہیں؟ متصل. یہ کون سی ضمیریں ہیں؟ یہ متصل. متصل کا مطلب جڑی ہوئی، لفظ کے ساتھ میں جڑی ہوئی. تو اب جو ہے نا یاد کیسے رکھیں گے منفصل کس کو کہتے ہیں اور متصل کس کو کہتے ہیں؟ اب ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے نا، جب جو لوگ نئے پڑھتے تو ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ہم یاد کیسے رکھیں کہ ضمیر منفصل اور ضمیر متصل. تو اس کو یاد رکھنے کا بہتر طریقہ ہے 2 نشانیاں اس کی. تو منفصل ضمیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہو. ہاں جی، جو ضمیر لفظ کے ساتھ جڑی نہ ہو اس کو منفصل کہتے ہیں. کیا کہیں گے ہم؟ جو ضمیر لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہو. ہاں، آپ کے اپنے بعد والے جو لفظ کے ساتھ میں جڑی نہ ہو تو اس کو منفصل کہتے ہیں، ہے نا. اور جو ضمیر جڑی ہوئی ہو لفظ کے ساتھ میں اس کو متصل کہتے ہیں. متصل. ایک دوسری پہچان بھی ہے اس کی، ایک دوسری پہچان بھی ہے.
متصل ضمیر ہمیشہ جو منفصل ضمیر ہمیشہ پہلے آتی ہے. انا پہلے ہے, انتی پہلے ہے, تو منفصل ضمیر ہمیشہ پہلے آتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا لفظ ہوتا ہے. جیسے کہ انا مدرسن, تو انا جو ہے نا جو ضمیر ہے وہ پہلے ہے اور مدرسن بعد میں ہے. انتی طالبتن, انتی طالبتن, تو انتی جو ہے نا پہلے ہے اور طالبتن بعد میں ہے. تو منفصل ضمیریں ہمیشہ پہلے ہوتی ہیں, دوسری پہچان ہے یہ. اور دیکھ رہے ہیں کہ متصل ضمیریں ہمیشہ بعد میں ہوتی ہیں. جیسے کتابی, تو کتاب یہ جو ہے نا بعد میں ہے کہ نہیں, کتاب کے بعد میں ہے کہ نہیں, یہ کتابی ہے نا. اسی طرح کتابوں کی, تو کی بعد میں ہے کہ نہیں, کتاب پہلے ہے. تو متصل ضمیر ہمیشہ بعد میں لگتی ہے لفظ کے, اور منفصل ضمیر ہمیشہ پہلے آتی ہے ہمیشہ لفظ کے. دو پہچان ہو گئی کہ نہیں؟ کیا پہچانے ریپیٹ کرو, ہم آگے بڑھتے ہیں. اب پہلا پہچان منفصل ضمیر اور متصل ضمیر. منفصل ضمیر کس کو کہیں گے, کیسے پہچانیں گے منفصل؟ اگر ڈاؤٹ ہو کہ ہم کون سی ضمیر کو منفصل کہیں گے اور کس ضمیر کو ہم متصل کہیں گے, تو اس کو کیسے پہچانیں گے؟ تو دو پہچان یاد رکھنی ہے ہمیں. دو پہچان کیا ہے؟ منفصل ہمیشہ ڈیٹیچڈ ہوتی ہے, الگ ہوتی ہے, الگ ہوتی ہے لفظ سے, لفظ سے الگ لفظ کے ساتھ میں چپکی نہیں ہوتی, اس کو منفصل کہتے ہیں. جو ضمیر لفظ کے ساتھ چپکی ہوئی نہ ہو اس کو منفصل کہتے ہیں. کلیئر ہے؟ اور دوسری پہچان کیا ہے؟ منفصل ضمیر جو ہے نا ہمیشہ پہلے آتی ہے لفظ کے, ہے نا, لفظ سے پہلے آتی ہے. جیسے کہ انا مدرسن میں انا پہلے ہے, مدرسن بعد میں. اور متصل جو ضمیر ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ متصل ضمیر لفظ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. اور دوسری پہچان کیا ہے؟ وہ بعد میں آتی ہے ہمیشہ. وہ کیا آتی ہے؟ وہ ورڈ کے بعد میں, ورڈ کے بعد میں آتی ہے. جیسے کتابی کے اندر جو ہے نا یہ جو ہے نا بعد میں ہے, کتاب پہلے ہے. تو دو نشانیاں آ گئی ہمیں, منفصل اور متصل کی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی, ہے نا. تو اب ہمارے سامنے ایک جملہ ہے کہ آپ کا امتحان کب ہے, تو ہم پوچھیں گے کہ مت اختبارو کا, مت اختبارو کا. تو اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریڈ کلر سے ہے وہ ضمیر ہے. آپ کا ایگزام کب ہے نا, آپ کا امتحان کب ہے. تو یہ جو کا ہے یہ ضمیر ہے. یہ اب یہ کون سی ضمیر کہے گے, متصل کہیں گے کہ منفصل کہیں گے؟ اس کو ہم متصل کہیں گے. کیا ریزن ہے, کیا کیسے پہچانیں گے ہم کہ یہ متصل ہے کہ منفصل ہے؟ کیونکہ یہ ضمیر اٹیچڈ ہے اور الفاظ کی بعد میں آ رہی ہے, لفظ کے بعد میں ہے, یہ بعد میں ہے. ضمیر کیا ہے؟ تو ہم اس کو منفصل ضمیر کہیں, اس کو کیا کہیں گے ہم؟ متصل ضمیر کہیں گے. اس کو کون سی ضمیر کہیں گے؟ متصل. کیوں کہیں گے ہم متصل؟ کیونکہ یہ لفظ اختبار کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے. یہ را اصل میں کسی لفظ کے ساتھ جڑتا نہیں, ادروائز جڑ جاتا ہے نا. اور دوسرے کہ بعد میں ہے نا, یہ دوسری علامت اور بھی ہے ہمارے پاس. اگر ایک نشانی نہیں سمجھ میں آ رہی تو دوسری نشانی اور بھی ہے کہ ضمیر بعد میں آ رہی ہے. ہاں جی, ایک نشانی نہیں سمجھ کلیئر ہے تو دوسری نشانی کیا ہے ہمارے پاس کہ وہ ضمیر بعد میں آ رہی ہے, تو ضمیر بعد میں آ رہی ہے تو متصل, ضمیر پہلے آ رہی تو منفصل. چلے دوسرا جملہ دیکھتے ہیں. کیا آپ کا گھر قریب ہے؟ کیا آپ کا گھر قریب ہے؟ تو اس کو عربی میں ہم ایسے پوچھیں گے کہ ابیتو کا قریبن, ابیتو کا قریبن. تو بیتو کا کے اندر جو کا دیکھ رہے ہیں ہم, کا یہ ضمیر ہے. اب یہ ضمیر کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ منفصل ہے کہ متصل ہے؟ ہم نے جو پہچان بتائی ہے یہ متصل ہے. متصل کہیں گے اس کو. متصل کا مطلب جڑی ہوئی, متصل کا مطلب جڑی ہوئی. تو یہ جڑی ہوئی ہے نا لفظ بیت کے ساتھ میں, دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہم, لفظ بیت کے ساتھ میں ایک کا جڑا ہوا ہے کہ نہیں. تو کا جو ضمیر ہے یہ کیا ہے؟ متصل ضمیر ہے, کیونکہ یہ جڑی ہوئی ہے لفظ بیت کے ساتھ میں. اور متصل ہونے کی دوسری پہچان یہ ہے کہ یہ بعد میں ہے, بعد میں آ رہی ہے نا. لفظ بیت پہلے اور کا جو ہے نا بعد میں ہے. تو دو پہچان ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے, منفصل کی اور متصل کی. منفصل کی ضمیر پہلے آتی ہے, متصل والی ضمیر بعد میں آتی ہے. یہ ایک موٹی سی پہچان ہے. اور جڑی ہوئی ہوتی ہے متصل ضمیر, اور منفصل ضمیر جو ہے نا جڑی ہوئی نہیں ہوتی, الگ ہوتی ہے نا. تو اب میری گاڑی آپ کی گاڑی کے پیچھے, تو اب اس کی عربی ہم کیسے بنائیں گے؟ میری گاڑی آپ کی گاڑی کے پیچھے, تو کیسے عربی بنائیں گے ہم اس کی؟ سیارتی خلف سیارتی کا. ہاں, تو ہم ایسا کہیں گے کہ سیارتی خلف سیارتی کا. اب اس کے اندر کون سی ضمائر ہے, کہاں پر ضمیر ہے بتاؤ مجھے؟ سیارتی میں یا, سیارتی کے اندر یا ضمیر ہے. یہ کون سی ضمیر کہیں گے اب اس کو؟ یہ متصل ہے, جڑی ہوئی ضمیر ہے یہ, ہے نا, متصل ہے. تو یہ چونکہ لفظ سیارہ کے ساتھ میں یا جڑی ہوئی ہے, تو یا جو ہے نا یہ متصل ضمیر ہے. تو جو ضمیر جڑی ہوئی اس کو متصل کہہ رہے ہیں ہم. تو یہ چونکہ جڑی ہوئی ہے لہذا یہ یا جو ضمیر ہے کون سی ہے؟ متصل ہے. اور دوسری علامت اور بھی ہے, دوسری نشانی اور بھی ہے اس کے اندر کہ یہ لفظ سیارہ کے بعد میں ہے. تو متصل ضمیر کے دو پہچانے جو ہم نے بتائی یہ موجود ہے یہاں پر, کہ لفظ یا جو ہے نا حرف یا کی ضمیر جڑی ہوئی اور بعد میں ہے,
اور دوسری ضمیر کون سی ہے یہاں پر خلف سیارتی کا کے اندر کا کی ضمیر بھی جو ہے نا متصل ہے. پھر اس کے اندر متصل کا مطلب یہ ہے کہ یہ جڑی ہوئی لفظ سیارہ سے اور بعد میں ہے یہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متصل ضمیر کی دو موٹی نشانیاں ہیں. متصل ضمیر کی دو نشانیاں ہیں. پہلی یہ ہے کہ لفظ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے وہ ضمیر. دوسری نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہ بعد میں ہوتی ہے ضمیر ہمیشہ لفظ کے اینڈ میں ہوتی ہے وہ ہے نا، پہلے نہیں ہوتی ہے. پہلی ہے تو پہلے آ جائے تو منفصل ہو جائے گی، وہ تو جڑی نہیں ہوگی پھر تو وہ. چلیے نیا لفظ دیکھتے ہیں. ہمارا امتحان 1 ماہ کے بعد ہے تو ہم کیسے کہیں گے؟ اختبارنا ہاں جی، بعد شہر. اختبارنا بعد شہر. اختبارنا بعد شہر، اختبار کا مطلب ایگزام. تو اس کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ نا جو ہے ضمیر ہے. کون سی ضمیر ہے یہ متصل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اینڈ میں آ رہی ہے اس لیے متصل ہے. اینڈ میں جو آ جائے وہ متصل ہے نا. اور جو ہے نا دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ جڑی ہوئی بھی ہے. تو اینڈ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جڑی ہے. اینڈ میں کیوں آ رہی؟ وہ جڑی ہے اس وجہ سے اینڈ میں آ رہی ہے اصل میں نا. تو دو ایک ہی بات بول دیں گے ہم سیدھا. اینڈ میں آ رہی ہے تو متصل اور شروع میں آ رہی ہے تو منفصل. چلیے نیا جملہ دیکھتے ہیں ہم. آپ کا بھائی میرا کلاس فیلو ہے تو ہم کیسے کہیں گے آپ کا بھائی میرا کلاس فیلو ہے؟ اخو کا زمیلی. اخو کا زمیلی. اس کے اندر کون سی ضمیریں ہیں؟ کا اور یا جو ہے نا ضمیریں ہیں. اور یہ دونوں ضمیریں کون سی ہیں؟ متصل ہے کیونکہ یہ اینڈ میں آ رہی ہے. لفظ کے اخیر میں جڑ رہی ہے یہ ہے نا. تو اینڈ میں آ رہی ہے مطلب جڑی ہوئی ہے. ایک ہی بات ہے. اینڈ میں آ رہی ہے جڑی، ایک ہی بات ہے. نیا لفظ دیکھتے ہیں ہم. ہمارا گھر بڑا ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ بیتنا کبیرون. تو اس کے اندر کون سی ضمیر آ رہی ہے یہاں پر؟ نا ضمیر ہے. یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ بھی متصل ضمیر ہے کیونکہ یہ اینڈ میں آ رہی. لفظ بیت پہلے ہے اور نا بعد میں ہے نا. تو جو ضمیر بعد میں آتی ہے، یہ جڑ کر آتی ہے اینڈ میں، اس کو کہتے ہیں بیت، اس کو کہتے ہیں متصل ہے نا. آپ کی کتاب میری میز پر ہے تو کیسے کہیں گے؟ کتابک علی مکتبی نہیں. ہاں کتابوں کا دوبارہ بولو. آپ کی کتاب میری میز پر ہے تو کیسے کہیں گے؟ کتابک علی مکتبی. ہاں کتابوں کا علی مکتبی. تو اس کے اندر ضمیریں کہاں ہیں؟ کا اور یا جو ہے نا ضمیریں ہیں. اور یہ ضمیر متصل ہے کیونکہ اینڈ میں آ رہی ہے. لفظ کتاب کے اینڈ میں آ رہی ہے ضمیر. اور مکتب لفظ کے اینڈ میں آ رہی ہے ضمیر. تو یہ متصل اور متصل. تو اینڈ میں آ رہی ہے جڑی ہوئی، ایک ہی بات ہے نا. چلیے اگلا جملہ دیکھتے ہیں. آپ کی چابی بلال کے پاس ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ مفتاحک عند بلال. ہاں ہم کہیں گے مفتاحک عند بلال. تو اس کے اندر ضمیر کہاں پر ہے؟ کا ضمیر ہے. اور یہ ضمیر ہے متصل. یہ ضمیر متصل ہے کیونکہ یہ اینڈ میں آ رہی ہے. لفظ مفتاح پہلے اور کا جو ہے نا بعد میں. تو جو ضمیر بعد میں آ جائے وہ متصل، جو ضمیر بعد میں آ جائے وہ متصل، اور جو ضمیر پہلے آتی ہے وہ منفصل. اگلا جملہ دیکھتے ہیں. کیا آپ کے پاس میرا قلم ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ عندک قلمی. عندک قلمی. عندک قلمی. تو اس کے اندر ضمیریں کہاں ہیں؟ کا اور یا. کا بھی ضمیر ہے اور یا بھی ضمیر ہے. تو یہ دونوں ضمیریں کون سی ہیں؟ متصل ہے کیونکہ یہ بعد میں آ رہی ہے لفظ کے. چلیے اگلا جملہ دیکھتے ہیں. حامد آپ کا بھائی کہاں ہے؟ حامد آپ کا بھائی کہاں ہے؟ این اخوک یا حامد. این اخوک یا حامد. تو اس کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ کہاں پر ہے ضمیر؟ کا ضمیر ہے. اور وہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ متصل ہے کیونکہ یہ جو ہے نا بعد میں آ رہی ہے. لفظ اخو پہلے ہے اور کا جو ہے نا بعد میں ہے نا. تو جو لفظ کے اینڈ میں آ جائے، جو ضمیر لفظ کے اینڈ میں آ رہی ہے وہ ضمیر جو ہے نا متصل ہے نا. تو چاہے اینڈ میں آئے کہیں چاہے جڑ کر آئے کہیں ہے نا. جڑ کر آ رہی ہے. اس سے متصل کا مطلب جڑ کر آ. کیا آپ کے چچا ڈاکٹر ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ عمک طبیب. تو یہاں ضمیر کہاں ہے؟ عمک طبیب میں کا جو ہے ضمیر ہے. اور یہ دیکھ رہے کہ کا جو ضمیر ہے جڑی ہوئی ہے لفظ عم سے. تو جو ضمیر جڑی ہوئی ہو وہ متصل. اس کے بعد زینب ڈاکٹر ہے اور اس کا بھائی انجینئر ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ زینب طبیبۃ واخوها مہندس. ہاں زینب طبیبۃ واخوها مہندس. اب یہاں پر جو ہے نا ضمیر کہاں ہے؟ ہا ضمیر ہے. یہ کون سی ضمیر ہے؟ متصل کیونکہ بعد میں آ رہی ہے. کیونکہ جو ضمیر بعد میں آ جائے متصل. جو ضمیر بعد میں آ جائے تو اخو پہلے ہے اور ہا بعد میں ہے. تو جو ضمیر بعد میں آتی ہے متصل
جو ضمیر بعد میں آتی ہے وہ متصل. متصل. اگلا جملہ دیکھتے ہیں, ہم نئے اسٹوڈنٹ ہیں. ہم نئے اسٹوڈنٹ ہیں, کیا بنے گی عربی؟ نحن طلاب جدد. نحن طلاب جدد. اب یہاں پر پورے جملے میں ضمیر کہاں ہے؟ نحن ضمیر. اب یہ کس ٹائپ کی ضمیر ہے؟ منفصل. اب یہ منفصل ضمیر ہے. کیا ریزن ہے کہ یہ منفصل کہیں گے اس کو؟ پہلے آ رہا ہے, یہ ضمیر جو ہے نا پہلے آ گئی, اور وہ ڈیٹیچ اور دوسری بات ہے کہ لفظ کے ساتھ میں جڑی بھی نہیں ہے. وہ نحن الگ ہے, طلاب الگ ہے, ہے نا. تو دو نشانی ہے ضمیر منفصل ہونے کی یہاں پر. ایک نشانی یہ ہے کہ دونوں کے بیچ میں گیپ ہے. گیپ ہے کا مطلب دونوں اٹیچ نہیں ہے, ایک دوسرے سے جڑے نہیں ہے نا. نحن اور طلاب دونوں کے بیچ میں جو ہے نا دو گیپ ہے, پارٹیشن ہے, جڑے ہوئے نہیں ہے. نحن الگ لفظ ہے, طلاب الگ لفظ ہے. ہاں جی. اور دوسری پہچان کیا ہے؟ نحن پہلے ہے ہمیشہ. نحن طلاب, تو نحن پہلے ہے, تو جو ضمیر پہلے آتی ہے وہ منفصل کہتے ہیں ہم اس کو. جو ضمیر پہلے آ رہی ہے وہ منفصل کہہ رہے ہیں. تو منفصل ضمیر کی دو پہچان. منفصل ضمیر پہلے آتی ہے ہمیشہ, تو طلابن سے پہلے آ گئی کہ نہیں ضمیر؟ نحن طلابن, تو نحن پہلے ہے, طلابن بعد میں. تو جو ضمیر پہلے آتی ہے وہ منفصل. اسی طرح منفصل کا مطلب ہوتا ہے وہ جڑی نہیں ہوتی ہے, الگ ہوتی ہے وہ. تو ایک ہی بات ہوگی, وہ دونوں بات کو ایک ہی بات گھما پھرا کے ایک ہی بات ہوگی وہ. چلے, کیا آپ لوگ بھی اسٹوڈنٹ ہیں؟ تو ہم عربی میں کیسے کہیں گے؟ انتم ایضا طلاب. انتم ایضا طلاب. تو اس پورے جملے کے اندر کہاں ضمیر ہے؟ انتم. یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ منفصل ہے. کیا ریزن ہے, وجہ کیا بولیں گے اس کو؟ ہاں جی, یہ پہلے آئی ہے. جو ضمیر پہلے آ جاتی ہے وہ منفصل, اور جڑی بھی نہیں ہے. انتم پہلے ہے اور طلابن بعد میں. انتم پہلے ہے اور طلابن بعد میں. تو دیکھو کتنا ایضاً کا گیپ بھی آ گیا بیچ میں, بلکہ تو لمبا گیپ آ گیا بلکہ, تو ہے نا. اس کے بعد نیا جملہ دیکھتے ہیں, کیا آپ کویت سے ہیں؟ تو کیسے کہیں گے ہم؟ انت من الکویت. انت من الکویت. انت من الکویت. اس کے اندر ضمیر کہاں ہے؟ انت. کون سی ضمیر ہے یہ؟ منفصل ضمیر ہے. کیا ریزن ہے اس کا؟ یہ پہلے آئی ہے, یہ ضمیر چونکہ پہلے آئی ہے, جڑی بھی نہیں ہے, اور جڑی ہوئی بھی نہیں ہے. ایک تو دونوں پہچان ہے اس کے اندر دونوں علامتیں موجود ہیں. ایک تو جڑی ہوئی بھی نہیں ہے, دوسرے کے پہلے آ رہی ہے ضمیر, ہے نا. تو دونوں میں سے کوئی ایک چیز ڈھونڈنا ہے ہمیں. تو جو چیز سمجھ میں آ جائے اس کے حساب سے بولنا ہے اس کو. تو یہ منفصل ہے یہ, ہے نا. اس کے بعد کیا آپ سب بہنیں ہیں؟ تو کیسے کہیں گے ہم؟ انتن اخوات. انتن اخوات. انتن اخوات. تو ضمیر کہاں ہے یہاں پر؟ انتن ضمیر ہے. یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ منفصل ضمیر ہے. کیا ریزن؟ منفصل کا مطلب جڑی بھی نہیں ہے, یہ الگ ہے, یہ ہے نا, الگ ہے یہ, ہے نا. منفصل ہے. منفصل کا مطلب دیکھو ضمیر چونکہ پہلے آ گئی یہاں پر, اور اخواتن بعد میں ہے. تو ضمیر پہلے آ جائے تو منفصل, ضمیر پہلے آ جائے تو منفصل, یا یہ کہ ضمیر جڑی ہوئی نہ ہو تو منفصل. دو پہچان, دو نشانی. چلو اگلا جملہ دیکھتے ہیں, میری گھڑی کہاں ہے؟ تو کیسے کہیں گے ہم؟ این ساعتی. این ساعتی. یہاں پر ضمیر کہاں ہے؟ یا میں, یا ہے ضمیر. تو یہ کس ٹائپ کی ضمیر ہے؟ یہ متصل ضمیر ہے, کیونکہ بعد میں آ رہی ہے. ساعتن پہلے ہے, یہ بعد میں ہے. تو ضمیر بعد میں آ جائے اور جڑی ہوئی بھی ہوتی ہے عام طور پر. وہ جو ضمیر بعد میں آتی ہے وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے عام طور پر, ہے نا. تو ضمیر بعد میں آئے یا جڑی ہو, ایک ہی بات ہے دونوں, اور وہ اس کو کہیں گے ہم ضمیر متصل. ضمیر متصل. اگلا جملہ دیکھتے ہیں, میرا ایک بھائی ہے, اس کا نام بلال ہے. میرا ایک بھائی ہے جس کا نام بلال ہے, یا اس کا نام بلال ہے, دونوں ایک ہی بات ہے. کیسے جملہ کہیں گے ہم؟ لی اخ واحد اسمہ بلال. ہم کہیں گے لی اخ واحد اسمہ بلال. لی اخ واحد اسمہ بلال. جوڑ کنیکٹ ایسے کریں گے, اس کو جوڑ کر ایسے پڑھیں گے, لی اخ واحد اسمہ بلال. پورے جملے میں ضمیر کہاں ہے؟ ہو کی ضمیر ہے. یہ کس ٹائپ کی ضمیر ہے؟ یہ ضمیر متصل ضمیر ہے. متصل کا مطلب جڑی ہوئی. دیکھو لفظ اسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ہو. لفظ یہ ضمیر ہو جو ہے نا, لفظ اسم کے ساتھ جڑی ہے, اور وہ بعد میں ہے نا. تو بعد میں ہے, جڑی ہوئی ہے. دونوں باتیں ہیں اس کے اندر, ہے نا, دونوں باتیں اس کے اندر. اور جڑی ہوئی کا مطلب بعد میں ہی آتا ہے, اور بعد میں کا مطلب جڑی ہوئی ہوتا ہے. تو ایک ہی بات ہے نا. چلو اس کے بعد ہے, آپ کے ساتھ یہ جو آدمی ہے کون ہے؟ کیسے کہیں گے ہم؟ آپ کے ساتھ یہ جو آدمی ہے کون ہے؟ یہ من هذا الرجل الذي معك. ہم کہیں گے من هذا الرجل الذي معك. تو اس کے اندر ضمیر کہاں ہے پورے جملے میں؟ کا ضمیر ہے. یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ متصل ضمیر ہے, کیونکہ بعد میں اور جڑی ہوئی ہے. میں ٹیچر ہوں اور میرے والد تاجر ہیں. میں ٹیچر ہوں, میرے والد تاجر ہے. جملہ کیسا ہوگا؟
أنا مدرس وأبي تاجر. انا مدرسن و ابی تاجرون، پورے جملے کے اندر کہاں ہے ضمیر؟ أنا اور یا. انا، ہاں دیکھو میں نے انا کو انا. ریڈ نہیں کیا، انا بھی ضمیر ہے اور ابھی کے اندر یا بھی ضمیر ہے، تو میں نے انا کو ریڈ کرنا بھول گیا، تو انا کون سی ضمیر ہے اور ابھی کے اندر یا کون سی ضمیر ہے؟ یا ہے ضمیر متصل، یا جو ہے نا دیکھو ضمیر متصل ہے یہاں پر، اور انا کیا ہے؟ ضمیر منفصل. یہ انا ضمیر منفصل ہے، یہ چونکہ جو ہے نا لفظ کے پہلے آئی ہوئی ہے، مدرسن بعد میں اور انا پہلے ہے، اور دونوں کے بیچ میں گیپ بھی ہے، جڑے نہیں ہے، جبکہ یہاں پر ابھی کے اندر یا جڑی ہوئی ہے لفظ اب سے، ہاں جی ہے نا، تو یہ انا ضمیر منفصل اور ابھی کے اندر یا ضمیر متصل، متصل. دونوں ضمیریں آ گئی اس کے اندر. حامد، کیا آپ بیمار ہیں؟ تو کیسے کہیں گے ہم؟ انت مریض یا حامد. انت مریض یا حامد، ضمیر کہاں ہے یہاں پر؟ انت. انت کون سی ضمیر ہے یہ؟ منفصل. منفصل ضمیر ہے، چونکہ پہلے ہے اور جڑی ہوئی بھی نہیں ہے، جڑی ہوئی نہیں ہے. تو ایک ہی بات ہے، پہلے ہو تو مطلب جڑی نہ ہو، اور جڑی نہ ہو تو مطلب پہلے ہی ہوگی، پہلے. ہے نا. اگلا جملہ، محمد کے پاس ایک خوبصورت کار ہے، تو ہم کیسے کہیں گے؟ محمد عنده سیارۃ ہاں جمیلۃ. ہاں اس کا جملہ ایسے بنے گا، محمد عنده سیارۃ جمیلہ، ایسے کہیں گے، محمد عنده سیارۃ جمیلۃ، یہ ایکسپریشن ہوگا. تو اس کے اندر ضمیر کہاں ہے؟ عنده کا ہو. عنده کے اندر جو ہو ہے یہ ضمیر ہے. اب یہ ضمیر کون سی کہیں گے ہم اس کو؟ متصل. متصل کہیں گے. تو متصل اس لیے کہ بعد میں ہے نا یہ، یس. ہے نا. دیکھیں یہ جڑی ہوئی نہیں ہے یہ، چونکہ یہ لفظ یہ جو حرف دال کے ساتھ میں، حرف دال کے ساتھ میں اٹیچ نہیں ہوتی ہے. حرف دال کا شیپ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ میں کوئی بھی حرف جو ہے نا اٹیچ نہیں ہوتا، اس لیے اٹیچ نہیں ہے یہ. لیکن دوسری نشانی تو ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ بعد میں ہے، ہے نا، اینڈ میں ہے. تو اگر صرف اگر ہم کہیں گے کہ جو جڑی نہ ہو، جو جڑی ہو وہ متصل، تو دیکھو یہاں پر ہو جو ہے نا دال کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، تو ہم اس کو منفصل نہیں کہیں گے ہم، چونکہ یہ لفظ دال کا جو دال کا جو حرف ہے یہ ایسا شیپ ہے کہ یہ جو ہے نا اس کے بعد والا حرف اس سے جوائن نہیں ہوتا ہے کبھی بھی. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جڑی نہیں، جڑی ہے اس سے، ہے نا، کیونکہ یہ بعد میں ہے. تو دوسری نشانی دیکھ لیتے ہم. تو ہو جو ہے نا بعد میں ہے اس لیے متصل، ہے نا. تو دونوں باتیں اس لیے ہم شروع سے یہی بات بول رہے ہیں ہم کہ جو بعد میں ہو یہ جڑی ہو، دونوں کو متصل کہتے ہیں ہم. چلو، یہ عورتیں ڈاکٹر ہیں اور ان کے شوہر جو ہے نا ٹیچر ہیں، تو کیسے کہیں گے ہم؟ یہ عورتیں ڈاکٹر ہیں اور ان کے شوہر ٹیچر ہیں. هؤلاء النساء طبيبات ہاں جی، وأزواجهن مدرسون. ہاں، هؤلاء النساء طبيبات وازواجهن مدرسون. تو اس پورے جملے میں ضمیر کہاں ہے؟ ہن ہے. یہ ہن کون سی ضمیر ہے؟ یہ ضمیر متصل. یہ ضمیر متصل ہے، کیونکہ دیکھنے میں بھی دکھ رہی ہے جڑی ہے، دیکھنے میں بھی جڑی ہوئی، لفظ ازواج کے ساتھ میں جڑی ہے، اور دوسرا یہ کہ بعد میں بھی ہے وہ. چلو اگلا جملہ دیکھتے ہیں. کیا یہ آدمی ہمارا ٹیچر ہے؟ تو کیسے کہیں گے؟ هذا الرجل مدرسنا. هذا الرجل مدرسنا. اس پورے جملے میں کہاں ضمیر ہے؟ نہ جو ہے ضمیر ہے. کون سی ضمیر ہے یہ؟ متصل ہے، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جڑی ہے، یہ وہ لفظ مدرس کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے یہ ضمیر. نہ کی ضمیر لفظ مدرس کے ساتھ جڑی ہے، اور دوسرے کے بعد میں بھی ہے، یہ مدرس پہلے نہ بعد میں. تو دونوں باتیں پائی جائیں گی، ہے نا، بعد میں ہونا بھی اور جڑا ہونا بھی، تو وہ متصل کہلائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ سب اگلا جملہ دیکھتے ہیں. یہ سب اسٹوڈنٹ میرے گاؤں سے ہیں. هؤلاء الطلاب من قريتي. هؤلاء الطلاب من قريتي. اس پورے جملے میں ضمیر کہاں ہے؟ یہ ضمیر ہے، یہ ضمیر ہے متصل، یہ ضمیر ہے متصل. دونوں چیزیں نظر آ رہی ہمیں. یہ متصل کا مطلب جڑی ہوئی بھی، لفظ قریتن کے ساتھ میں جڑا ہے یہ یا، اور دوسرے کے بعد میں بھی ہے. تو دونوں چیزیں پائی جا رہی ہے، جڑا ہونا بھی اور بعد میں ہونا بھی، دونوں چیزیں موجود ہیں یہاں، تو متصل ہے یہ، ہے نا. ان لڑکیوں کے والد صاحب میرے دوست ہیں. ان لڑکیوں کے والد صاحب میرے دوست ہے. جملہ کیسے بنے گا؟ هؤلاء البنات ابوهن صديقي. ہاں، جملہ بنے گا هؤلاء البنات ابوهن صديقي. ابوهن صديقي. اس پوری جملے میں کہاں ضمیر ہے؟ ہن اور یا. ہن اور یا. تو ہن بھی کون سی ضمیر ہے اور یا کون سی ضمیر ہے؟ ہن کو کون سی ضمیر کہیں گے ہم؟ دونوں بھی متصل ضمیر ہے. دونوں بھی متصل ضمیر ہے. حالانکہ لفظ ابن کے ساتھ میں چپکا ہوا نہیں ہے ہن، لیکن دوسری نشانی اور ہے ہمارے پاس کہ وہ آخر میں ہے. تو ورڈ کے اینڈنگ میں ہے، تو وہ ضمیر متصل ہوگی. وہ یہ لفظ، یہ جو حرف واو ہے نا، اس کے ساتھ میں جو ہے نا، اسی طرح دال کے ساتھ میں بعد والا حرف جوائن نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ بیچ میں گیپ آ رہا ہے. ادروائز جڑا ہوا ہے یہ،
ہے نا, اس کا شیپ ایسی ہے واو کا دال کا. تو اگر یہ نہیں بھی نظر آ رہا ہے جڑا ہونا, تو بعد میں ہونا تو ہے موجود ہمارے پاس, جو کہ دوسری نشانی ہے متصل ضمیر کی. تو ہم ہننا کو کون سی ضمیر کہیں گے یہاں پر؟ متصل ضمیر. بعد میں ہے نا, یہ ابو پہلے ہننا بعد میں. اور صدیقی, تو صدیقی کے اندر یا تو دونوں چیزیں موجود ہیں یہاں پر نظر آ رہی ہے ہمیں, ہے نا, ویزیبلی. تو یہ لفظ صدیق کے ساتھ جڑا بھی ہے یا جڑی ہوئی بھی ہے, اور جو ہے بعد میں بھی ہے. چلو جو ہے نا, اس آخری ایک جملہ اور دیکھتے ہیں. اس لڑکی کے والد صاحب ہمارے ٹیچر ہیں, تو کیسے کہیں گے؟ اس لڑکی کے والد صاحب ہمارے ٹیچر ہیں. هذه البنت أبوها مدرسنا. ہاں, هذه البنت أبوها مدرسنا. تو هذه البنت أبوها مدرسنا, ضمیر کہاں ہے یہاں پر؟ ہا اور نا. ہا اور نا دونوں ضمیر ہے. تو ہا کون سی ضمیر ہے اور نا کون سی ضمیر ہے؟ دونوں بھی متصل. دونوں بھی متصل ضمیر ہے. لیکن ابو واو کی, واو کا شیپ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا ہاں جوائن نہیں ہو سکتا, ادروائز جوائن ہو جاتا وہ. تو یہ جوائن ضمیر ہے, یہ اٹیچ ضمیر ہے, یہ متصل ضمیر ہے یہ. اور اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ بھئی بیچ میں گیپ ہے, تو دوسری نشانی اور بھی ہمارے پاس کہ یہ بعد میں ہے, اب ان کے بعد میں آ رہا ہے. تو جو ضمیر بعد میں استعمال ہو رہی ہے وہ متصل ہے نا. اور مدرسونا کے اندر نہ تو دونوں چیزیں دکھ رہی ہے ہمیں, یہ جڑا ہونا بھی نظر آ رہا ہے اور بعد میں ہونا بھی نظر آ رہا ہے. تو لہٰذا ضمیر متصل, ضمیر متصل. ہمارا ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ. پھر اگلے ویڈیو میں ایک نئی چیز کے ساتھ انشاءاللہ, ایک نئے رول اور نئے ریویژن کے ساتھ انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.